ہندو کا ذہن مجھے تو پتہ نہیں کتنے قسم کے حاضرے قسم کے لوگ کہ میں نے خاص طور پہ بنوا کے اس کو منگوایا ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے 2-3 قطرے دریا میں ڈال دیے جائیں گے تو آبی حیات ختم. یعنی دریا میں نہر میں جتنے جانور ہوں گے سب ختم. اور کوئی ایسا تعجب نہ کیجیے گا, کبھی موقع ملا میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے. اگر آپ کے دیر میں 2-4 جراثیم ایسے ڈال دیے جائیں تو پورے پاکستان میں زہریلا پانی جائے گا. اسی لیے دیموں کو کہنا ہوتا ہے کوئی اس کو جراثیم نہ ڈالے, کوئی زہر نہ ڈالے, کسی نہ ڈالے. آج بھی ایسے زہر اب تو اور ایڈوانس زہر موجود ہے. خیر دیکھیے یہ اسی طرح سب کے پینے کے پانی میں پوری شیشی, اس نے کہا تھا 2-4 قطرے تو پوری شیشی پہنچ جاتی. اب جو گزشتہ شخص تھی نا اس نے زہرا کا لال اس ملونہ کے گھر روزہ افطار کچھ دیر کے پانی طلب. اس ملونہ میں پہلے سے جانتے تھے پوری شیشی پانی کے گھر میں بیگ کتنی زمانے کے پتھروں سے بنتے تھے بہت موٹے موٹے, لیکن اب بتاتا ہوں کہ وہ زہر کیسا تھا. انہوں نے پوری شیشی جس میں ڈالی تھی اس میں سے کنگا بھر کے پانی نکالا اور لا کے حسن کے سامنے پیش. حسن نے منہ سے لگا, لبوں سے لگایا, پورا 2 گھونٹ, 2 پہلا دوسرا بس. یقین جانیے میں ان طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا, یہی روایت میں الفاظ ہے کہ حسن کا وجود کانپ گیا, تھر تھرا گیا اور پورا ہاتھ سے گر گیا. جب پانی کچی زمین پر پڑا ہے نا تو زمین جوش مارنے لگی. اب بتاؤ حسن کے کلیجے کا کیا حال ہوا ہوگا. دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھا. بیٹھ جاؤ بیٹا مجھے پڑھنے. دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھا. حسن نے او ملونا تو نے وہی کیا جس کا ڈر تھا, لیکن یاد رکھ جس خاطر تو نے یہ کیا ہے تو اپنی مراد کو نہیں پہنچے گی, تو نے جہنم کی آگ کو اپنے پر واجب. بیٹا بیٹھے رہو باہر, سب مجھے مصائب پڑھنے دو. آپ لوگ بیٹھ جاؤ, آگے والے بیٹھ جاؤ, سامنے والے بیٹھو, بیٹھ جاؤ بیٹا, سب بیٹھ جاؤ اپنی جگہوں پہ, کوئی نہیں اٹھے گا. مجھے شہادت پڑھنے دو حسن مجتبیٰ کی, مجھے حسن مجتبیٰ کی شہادت پڑھنے دو بیٹا. بالکل بے چینی نہ کرو. سنو کیا ہوا. بس حسن کے گھر سے فریادیں بلند ہوئی, ہاشمیوں کے دروازے کھلنا شروع ہوئے. مجھے نہیں معلوم کہ پہلے بہن آئی ہے کہ پہلے بھائی آئی. بس مجھے تو یہ منظر نظر آ رہا ہے کہ حسین کی گود میں حسن کا سر ہے اور حسن اتنی عذیت میں ہے کہ اپنے بھائی کو کلیجے سے لگا کے بھیج رہے. حسن اتنی تکلیف میں عزاداران حسین. بس ہوا یہ کہ زینب سے کہا بہن جاؤ پہلے لے کر آؤ, لگن لے کر آؤ. بیٹا بیٹھ جاؤ, اس دروازے کو باہر کرو. میں نہیں اتروں گا منبر سے, زرین نہیں نکلے گی, شبی نہیں نکلے گی جب تک میں شہادت نہیں پڑھوں گا. بیٹھ جاؤ سب جس جگہ پر. نہ کرو لوگوں کے ساتھ ایسا, لوگوں کو مسائل سننے دو. جس جگہ پر ہو بیٹھ جاؤ, نہیں اٹھانا شبی, نہیں نکالیے گا شبی جب تک میں شہادت نہ پڑھوں. سنو عزاداران حسن, سنو عزاداران حسن. بہن دوڑی دوڑی گئی, لگن لے کر آئی. لگن میں ٹکڑے گر رہے تھے, لیکن میں کیسے مانوں کہ لگن میں گر رہے. مجھے بتاؤ جب حسین زندنا سے گرے تھے تو ماں نے آغوش پھیلائی تھی یا نہیں؟ امت مٹا رہی ہے آثار پنجے تن کے, امت
مٹا رہی ہے آثار پنجے تن کے برس تابوت پر حسن کے برس تابوت پر حسن کے بابا کے دل کے ٹکڑے گنے بہتر بابا کے دل کے ٹکڑے گنے بہتر ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن کے برس تابوت پر حسن کے برس تابوت پر حسن کے زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئی دہن کے برس تابوت پر حسن کے برس تابوت پر حسن کے بیت النبی سے آئے اٹھا ہے پھر جنازہ بیت النبی سے آئے اٹھا ہے پھر جنازہ یثرب کی بستیوں میں جھگڑے